نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ مسائل و فضائل قربانی کورس کا دوسرا سبق ہے، اور اس دوسرے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کون کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر عشرہ ذی الحجہ میں کثرت ذکر ہو، ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ میں تسبیح و تحلیل اور ذکر کی کثرت کی تلقین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ حج کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چند مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، اور روح المعانی میں ان مقررہ دنوں کو، ایام معلومات کو ذی الحجہ کا عشرہ ہی مراد لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن بھی اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جس میں کوئی عمل کیا جائے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تحمید سے مراد الحمدللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے معجم طبرانی کے اندر بھی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کو مختلف عبادتوں کے ذریعے خصوصیت بخشی ہے۔ اس پورے عشرے میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس پورے عشرہ کے اندر، یعنی اس کے پہلے 9 دنوں کے اندر روزے رکھنے چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ۔ عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح مسلم شریف میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور اس کی 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اور غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، اور جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوتا ہے وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد حضرت نافع رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے یا عرفات والوں کے لیے خاص ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے،
حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو کسی بھی دن اتنا ذلیل و خوار اور اتنا دھتکارا ہوا اور اتنا جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار اور سیاہ غضبناک دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اس دن رحمت کو موسلا دھار برستے ہوئے اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کی فیصلہ ہوتے ہوئے وہ دیکھتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے غنیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 چیزیں عطا فرماتے ہیں، 10 چیزوں سے اللہ رب العزت ان کی تکریم فرماتے ہیں۔ نمبر 1، عمر میں برکت ہو جاتی ہے، مال میں برکت اور اضافہ، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا کفارہ، نیکیوں میں اضافہ، نزع میں آسانی، ظلمت میں روشنی، میزان میں وزن، روح کے طبقات سے نجات اور جنت کے درجات پر عروج آ جاتا ہے۔ صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، خواہ عرفات کے میدان میں مانگی جائے یا کسی بھی جگہ مانگی جائے۔ ان کلمات میں جو میں نے یا مجھ سے پہلے انبیاء نے بطور دعا مانگے سب سے بہتر کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن کی دعا کو اللہ اس دن کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسرا، یہ تو ذکر اذکار اور دعا کا اہتمام ہے، ان 10 دنوں میں ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ کی آمد کے ساتھ سب سے پہلا حکم اس شخص کے لیے عائد ہوتا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بال اور ناخن کٹوانے سے پرہیز کرے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی دینے والے ہوں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر جب تک ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی دینے سے پہلے ایسا کر لے تو وہ گناہگار نہیں ہے، اور اس کرنے سے اس کی قربانی میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد تکبیر تشریق ہے۔ ذی الحجہ میں تکبیر، تحلیل، تسبیح اور ورد رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ خاص طور پر ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت تیزی میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ اکبر، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں مینڈھا دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس وقت کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے دینی تہوار کا ترانہ بنا دیا ہے۔ اس لیے 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد یہ تکبیریں مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے ایسا ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ نماز عید الاضحیٰ کو ملا لیا جائے تو کل نمازیں 24 بنتی ہیں، جن میں تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیرات تشریق مقیم کے لیے، مسافر کے لیے، منفرد کے لیے، اس پر ہم مستقل انشاءاللہ تعالی درس دیں گے۔ یہ سب کے لیے ہے، عورت پر، دیہاتی پر، شہری پر، یہ سب پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا ہمارے ہاں ایسا، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی بھی یوم عرفہ کے دن میں شامل ہوتی ہے، وہ بھی اسی فضیلت کے اندر شامل ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ 11ویں کو کر لیتے ہیں، 12ویں کو حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنی قربانی 10 ذی الحجہ کو کی جائے تاکہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت میں یہ ہمارا عمل بھی شامل ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔